مفتی صاحب سے میں پہلی ٹرم سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ خلافت راشدہ کے دور سے لے کر خلافت عثمانیہ کے خاتمے تک کب کس زمانے میں مسلمانوں نے لفظ جمہوریت کو سیاسی نظام کے لیے بطور اصطلاح کے استعمال کیا؟ ابھی تک اس کا کوئی جواب آیا آپ مجھے بتائیں؟ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے دوسرا سوال مفتی صاحب سے یہ کیا، مفتی صاحب جمہور اور جمہوریت میں فرق واضح کریں۔ میرے نزدیک یہ دو متضاد راہیں ہیں۔ مفتی صاحب نے جمہور اور جمہوریت کی علیحدہ تعریف نہیں کی، جبکہ میں نے سید سلیمان ندوی کا حوالہ پیش کیا کہ جمہور اور جمہوریت دو علیحدہ راہیں ہیں، یہ ایک راہ نہیں ہے، اکابر دیوبند میں سے ہیں۔ اب اس کے بعد مفتی صاحب نے یہ کہا کہ دیکھو جی آج تک تو پارلیمنٹ میں قانون سازی کوئی قرآن و سنت کے خلاف ہوئی نہیں ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ ٹرانسجینڈر کا جو قانون تھا 2018 کی اسمبلی نے پاس کیا، سینٹ سے پاس ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہم جنس پرستی کا قانون کہتے ہیں اس پر ایک بار چپ مفتی صاحب، یار مفتی صاحب ہم نے آپ کے اتنے احترام کیا، سنا ہے تو آپ ہم 15 منٹ سنا ہے، 15 منٹ آپ کو سنا ہے یار، 15 منٹ اب لگانا۔ یہ کہتے ہیں یہ قانون نافذ العمل نہیں ہوا، حالانکہ اسلام میں ہم جنس پرستی حرام ہے۔ ٹھیک ہے ادھر میری بات، یار اللہ کے بند چپ کر لو۔ 2021 تک 16,530 مردوں نے نادرا کے آفس میں جا کر اپنی جنس تبدیل کروائی ہے، اور 12,154 خواتین نے اپنی جنس تبدیل کروا کر نادرا میں درج کروایا کہ ہمیں مرد قانونی طور پر تسلیم کیا جائے، ہم اپنے آپ کو مرد فیل کر رہے ہیں، جیسے مفتی صاحب نادرا کے آفس میں جا کر کہیں میں اپنے آپ کو لڑکی فیل کر رہی ہوں۔ ہاں مفتی صاحب نے کہا ابو بکر صدیق کا انتخاب کثرت رائے سے ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میرے ہاتھ میں تاریخ اسلام ہے۔ ٹھیک سنیں، اکبر خان ابو بکر صدیق کی خلافت کا انعقاد سقیفہ بنی سعدہ میں ہوا۔ سقیفہ بنی سعدہ انصار کا محلہ تھا، وہاں اکثریت انصار کی تھی، مہاجر ٹوٹل 4 چپ انصار کی تھی نا، مہاجرین کی تو نہیں تھی، مہاجرین ٹوٹل 4 یا 5 بندے تھے۔ سقیفہ بنی سعدہ میں مہاجرین کی تعداد ٹوٹل 4 یا 5 بندے تھے۔ ابو بکر صدیق نے وہاں دلیل پیش کی الائمۃ من قریش، تو ابو بکر صدیق کی خلافت کا انعقاد کثرت رائے کی بنیاد، کثرت رائے تو سعد بن عبادہ کے حق میں تھی، وہاں فیصلہ قوت دلیل کی بنیاد پر ہوا ہے۔ ٹھیک ہے نا، ٹوٹل بندے ہی وہاں پر مہاجرین کے 4 یا 5 تھے، اکثریت تھی انصار کی جو سعد بن عبادہ کے حق۔ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں کہا قائد اعظم بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، عادل خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے اس میں صاف لکھا ہے کہ میں قائد اعظم کا یہ بیان کہ چنانچہ قائد اعظم کہتا ہے چنانچہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہندوستان میں جہاں کے حالات یورپ سے مختلف ہیں، برطانوی جماعتی طرز حکومت اور نام نہاد جمہوریت قطعی ناموضوع ہے۔ قائد اعظم بھی ہمارے ساتھ ہیں، علامہ اقبال بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ نے کہا سیدنا عثمان غنی کا انتخاب کثرت رائے سے ہوا، آپ نے البدایہ والنہایہ کا اردو ترجمہ پڑھا۔ مفتی صاحب اگر خدا کی قسم اسی پہ فیصلہ کر لیتے ہیں، آپ نے اصل ماخذ کو دیکھا ہی نہیں، آپ نے اعتماد کیا ہے اس اسحاق باجوڑی کے اوپر جس نے اسلام اور جمہوریت نامی کتاب لکھی۔ اس کے سامنے بھی عربی کتاب نہیں تھی، اردو ترجمہ تھا، اردو ترجمے میں پوری عبارت ہی نہیں ہے، اس میں صاف لکھا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب کے معاملے میں وسؤالا من ذوی الرأی عنہم، کہ ذوی اہل الرائے لوگوں سے جا کر مشاورت کرتے تھے، ہر کس و ناقص سے رائے نہیں لیتے تھے۔ مفتی صاحب یہ عبارت ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے مکمل عبارت پیش نہیں کی۔ اگر یہ عبارت نہ ہو میں شکست لکھ دوں گا اپنی، میں اپنی شکست ادھر ہی لکھ دوں گا۔ ٹھیک ہے، سنیں ٹائم روکیں یار، ٹھیک ہے، سنیں ہاں سنیں ادھر مفتی صاحب، میں ٹائم پورا کدھر ہوا ہے یار؟ 1.5 منٹ ہے مفتی صاحب، 1.5 منٹ ہے مفتی صاحب، 1.5 منٹ ہے۔ سنیں مفتی صاحب کبھی بھی اردو کتاب پر آپ بات سنیں، اگر عبارت پڑھو، چلو ٹائم روک دو یار، ٹائم روکو، مفتی صاحب عبارت پڑھو، مفتی صاحب ترجمے کے ساتھ عبارت پڑھو۔ اگر میں ادھر شکست لکھ دوں گا اپنی، پڑھو نہ اتنی نہ بس نہ ساری پڑھو نا، میں پڑھوں، مجھے پتہ ہے آپ کو عربی عبارت بھی نہیں پڑھنے آتی، ادھر مجھے دو میں پڑھتا ہوں، مجھے دو ٹائم روکو، مجھے دو میں پڑھتا ہوں، سنیں۔ ثم نہض عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ یستشیر الناس فیہما، یہ ٹائم یہ آپ پڑھ نہیں سکے اس لیے پڑھ رہا ہوں، سنیں۔ یشیر الناس فیہما ویجمع رأی المسلمین برأی رؤوس الناس واقیادهم جميعا واشتاتا مثنى وفرادا ومجتمعین سرا وجہرا حتى خلص الى النساء المخدر۔ مفتی صاحب میں کہوں میں کہوں حالت شراب میں نماز کے قریب نہ جاؤ، آدھی آیت پڑھوں تو کچھ ہوگا؟ میں نے کب کہا عورتوں سے رائے نہیں لی جا سکتی؟ میں نے کہا کب ہے؟ کدھر کہا؟
क्या मैंने ये कहा, इधर देखें, मैंने ये कहा कि मगरबी जमहूरियत में 1.5 मिनट बाकी है, 1.5 मिनट बाकी है। मुफ्ती साहब आप पहले जा रहे हैं, इसके 1.5 मिनट रहते हैं, आप 1.5 मिनट रहते वीडियो बनाए। मुफ्ती साहब का मसला है, 1.5 मिनट बाकी है ना, उठे जी। अब मुकम्मल मुफ्ती साहब अच्छा 1.5 मिनट बाद मुकम्मल। चलें, छोड़ें यार, छोड़ें, इसको बंद करते हैं बस। पढ़ूं अच्छा 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट टाइम नहीं शुरू करना, टाइम तो नहीं शुरू कर रहे ना। हाँ सुने, में शामिल नहीं है ना। ये हवाला तो मैं इनको पढ़ने के लिए कह रहा हूँ। आपने कहा तो स्पष्ट किया, नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ, रोक के कह रहा हूँ टाइम कि आप इबारत पूरी पढ़ लें। आधी इबारत पे क्यों शोर मचाते हैं? अच्छा मैं पढ़ूंगा, मुझे पता है आप पढ़ नहीं सकते। सुने ठीक है 1 मिनट, इधर मेरी बात सुने प्लीज। देखें, आधी इबारत पे शोर ना डाल, अपने मकसद की बात पे शोर डालते हैं। जब बात ठीक है, सुने। वहत्ता सअल विल्दान फिल मकातिब, ठीक है, फिल मकातिब मदरसे के तालिब इल्म, ठीक है। वहत्ता सअल मन यरिदु मिन रुकबानी वल अराबी इलल मदीनति फी मुद्दति सलासति अय्यामिन बिलयालिहा फलम यजिद इस्नैन यख्तलिफान फी तक़द्दुम उस्मान इब्न अफ़्फ़ान इल्ला मा युनक़लु अन अम्मार वल मिक़दाद अन्नहुमा अशारा बिअली इब्न अबी तालिब सुम्मा बायअ मअ अन्नास अला मा सनज़कुरु। अब इसके बाद इसका तर्जुमा ये है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इंतिखाब के सिलसिले में किस से मशवरा किया? नंबर 1, आपने पर्दे में जाकर औरतों से मुशावरत की, ठीक है, 1 मिनट। दूसरी बात, आपने मदरसे के तलबा से भी वो किया, क्या कहते हैं इसको, बच्चों से तो कोई भी नहीं राय लेता ना, कोई बेवकूफ़ तो नहीं है। सुने, तो अल्लाह के बंदे, विल्दान फिल मकातिब का मतलब है मदरसे के तलबा, छोटे बच्चे से कोई राय लेता है? वहत्ता सअल मन यरिदु, उन्होंने जो मदीने में सवार आते थे उनसे भी राय लेते थे, जो बद्दू थे, जो देहाती थे, उनसे भी राय लेते थे। सुने बद्दू भी बड़े तजर्बाकार होते हैं, बद्दू भी। सुने, आगे सुने, ये बातें जहाँ तक आपने वो इबारत पढ़ी है ना, उधर वो यहाँ तक ही है। अब सुने आगे जो मैं इबारत पढ़ता हूँ। फसआ फी ज़ालिका अब्दुर्रहमान सलासत अय्यामिन बिलयालिहा, अब्दुर्रहमान बिन औफ हज़रत उस्मान के इंतिखाब के मसले में 3 दिन तक और 3 रातें कोशिश जिद्दोजहद में करते रहे कि किसको मुंतखब किया जाए, उस्मान को या अली को। ला यग़तमिसु बिकसीर नौमिन, फरमाया कि नहीं सोए वो इन 3 रातों में, इल्ला सलातन व दुआअन व इस्तिखारतन, वो नमाज में मसरूफ़ रहे, दुआ में मसरूफ़ रहे, इस्तिखारा में मसरूफ़ रहे। आगे सुनिए, व सुआलम मिन ज़विर रअय अन्हुम, वो सवाल करते रहे उन लोगों से जो अहलुर राय थे, उन औरतों से जाकर मशवरा दिया जो अहलुर राय थी, उन मर्दों से जाकर मशवरा लिया जो अहलुर राय थे। हाँ नहीं, कसरत जमहूरी कसरत क्या है? एक मिनट जमहूरी कसरत यह है कि सब की पूरे मदीने की वोटिंग होती, पूरी इस्लामी स्टेट की वोटिंग होती। वहां तो मदीने की अक्सरियत क्या, मदीने की अकलियत से भी फैसला नहीं लिया गया। सुने, छोड़ लें बस। आखिरी बात 1.5 मिनट था ना यार, चलें जी, बातें कर रहे थे। चलो ठीक है जी, मुफ्ती साहब दुआ करें बस, ठीक है जी, बस छोड़े दुआ।